السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور اس میں کمی کب ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا تاکہ آپ کو پورا معلومات مل سکے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پاکستان اس وقت شدید مہنگائی کی لپیٹ میں ہے اور بدھ کو منی بجٹ پیش کیے جانے کے کچھ دیر بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب مہنگائی کی ایک نئی لہر یقینی ہے۔ پاکستان کے قومی ادارہ شماریات کے مطابق عمومی کنزیومر پرائس انڈیکس کے اعتبار سے مہنگائی میں جنوری 2023 تک گزشتہ برس کے مقابلے میں 27.6% اضافہ ہوا ہے۔ اس مضمون میں ہم مہنگائی سے متعلق کچھ سوالات کے جواب دیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اگلے کچھ عرصے میں عوام کو مہنگائی سے کچھ ریلیف ملے گا یا نہیں۔ پہلے ہم کو بتائیں گے مہنگائی کیا ہوتی ہے اور اس کی شرح کا تعین کیسے کیا جاتا ہے۔ سادہ زبان میں کہیں تو مہنگائی کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہے، یعنی اگر اس سال آپ کو دودھ 100 روپے فی لیٹر مل رہا ہے اور اگلے سال اس کی قیمت 150 روپے فی لیٹر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ 50% مہنگا ہوا ہے۔ دیگر اعداد و شمار کے علاوہ مہنگائی کا تعین بھی پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس یعنی قومی ادارہ شماریات کے ذمے ہے اور اس کے لیے یہ کنزیومر پرائس انڈیکس کے طریقہ کار کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے لیے بنیادی ضروریات اور خوراک کی کئی چیزوں کی ایک تصوراتی باسکٹ ٹوکری بنائی جاتی ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ پہلے ایک ہفتے ماہ سال میں اس ٹوکری کو خریدنے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت تھی اور اب کتنے کی ضرورت ہے۔ اس ٹوکری میں شامل اشیاء میں خوراک کی مد میں چکن، گندم، چاول، آٹا، پیاز، دودھ، دالیں، دیگر سبزیاں اور پکانے کا تیل جیسی اشیاء ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں خوراک نہیں مگر بنیادی ضروریات ہیں، مثلاً گھر کا کرایہ، بجلی، گھریلو آلات، ایندھن، ٹرانسپورٹ وغیرہ۔ تو قومی ادارہ شماریات کے مطابق جنوری 2022 سے اب تک قومی سطح پر اس پوری ٹوکری کی قیمت میں 27.55% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم چند ماہرین کے مطابق کچھ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ اس ڈیٹا سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہمیشہ مہنگائی کی درست عکاسی نہیں کرتا۔ لیکن فی الوقت پاکستان میں مہنگائی دیگر ممالک کی طرح اسی طریقے کے ذریعے جانچی جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے۔ ایکیومن فنڈ کی ریجنل مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر عائشہ خان کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی کئی وجوہات ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ بڑھتے ہوئے ملکی اور غیر ملکی قرضوں، سرکاری اداروں کو بھاری سبسڈیز سمیت دیگر اقتصادی غلط فیصلوں اور گورننس کے متعدد مسائل کی وجہ سے ہم اس صورتحال تک پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں امریکہ کی پراکسی جنگ، چین اور امریکہ کے تنازع میں اضافے سمیت دیگر جیوپولیٹیکل معاملات کا بھی اثر مہنگائی پر پڑ رہا ہے، جو سب سے زیادہ ایندھن اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ چونکہ پاکستان اپنی گندم کا بہت بڑا حصہ بیرون ملک سے درآمد کرتا ہے، جبکہ خوردنی تیل سمیت پام آئل وغیرہ بھی ہم زیادہ تر دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں، اس لیے اگر ان چیزوں کی قیمتیں عالمی سطح پر بڑھتی ہیں تو ہمیں یہ چیزیں پاکستان میں بھی مہنگی ملیں گی۔ اس کے علاوہ ڈالر کی بڑھتی قیمت کی وجہ سے بھی جو چیز پہلے کم پیسوں میں پاکستان پہنچ رہی تھی اب اس کے لیے کہیں زیادہ پیسے ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے مہنگائی کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کا مرکزی بینک، پاکستان کے کیس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے شران سود میں اضافہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے معیشت کچھ حد تک سست ہو جاتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں نیچے آنے لگتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے پہلے ہی شران سود اس وقت 17% مقرر کر رکھی ہے، جو پاکستانی تاریخ میں شاید ہی کبھی اتنی بلند رہی ہو، لیکن مہنگائی پھر بھی قابو میں نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر عائشہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے کیس میں روایتی طریقہ کار شاید وہ نتائج فراہم نہ کر پائیں جن کی توقع ہے، بلکہ شاید یہ مسائل میں اضافہ کر دیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو پاکستان خریدتا ہے اور انہیں خریدنے کے لیے درکار ڈالرز بھی مہنگے ہو رہے ہیں۔
चुनांचे डॉक्टर आयशा के मुताबिक पाकिस्तान को उसके बुनियादी मसाइल हल करने और मुस्तहकम तरक्की की राह पर डालने के लिए रास्ते तलाश करने होंगे, क्योंकि अब उनके मुताबिक मरहम पट्टियों से काम नहीं चलेगा। ये बुनियादी मसाइल क्या हैं? डॉक्टर आयशा खान के मुताबिक बेरोजगारी, तवानाई के शोबे में मौजूद मसाइल और महंगाई का बोझ हल्का करने के लिए हुकूमत की जानिब से लोगों को पैसे देना वो चीज़ें हैं जो हुकूमत के माली खसारे में इजाफा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि काहली ये है कि उसे दूर करने के लिए मजीद नोट छाप लिए जाएं, मगर इससे मसाइल हल नहीं होंगे, ना ही महंगाई कम होगी। अब हम आपको बताएंगे महंगाई कब कम होगी। मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों की कुन खरीद से बाहर हो चुकी हैं, और लोगों ने या तो वो खरीदनी छोड़ दी है या लोग उनके मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। इक्तिसादी माहिरीन इसे डिमांड डिस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी तलब का ख़त्म हो जाना। डॉक्टर आयशा खान कहती हैं कि बहुत सी चीज़ों की तलब कम होने की वजह से बिलाखिर शायद उनकी कीमतें नीचे आ जाएं, और अगर हुकूमत नोट न छापे, मगर वो नहीं समझती कि अमूमी तौर पर महंगाई में कोई कमी होगी। मुख्तलिफ इक्तिसादी माहिरीन का भी यही कहना है कि तलब में कमी अगर सिर्फ कीमतों की वजह से हो तो उनके वापस बढ़ने का इम्कान रहता है, जब तक कि लोग मुस्तकिल तौर पर उनके मुतबादिल पर नामुंतकिल हो जाएं। तो गंदुम, चीनी और चावल का क्या मुतबादिल हो सकता है?